معذرت چاہوں گا اپنے الفاظ پر، لیکن 2% کی ویلیو نہیں رہی ہماری. کتے کو جب روٹی کا ٹکڑا دکھا کر ایسے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ کتا اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتا ہے. اسی طرح جب کوئی بے حیا بے حیائی کے میدان گرم کرتا ہے نا، اپنی بے حیائی کے مجلسوں کی ٹکٹیں جب سیل کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اسے کتوں کی طرح خرید رہے ہوتے ہیں. کانسرٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا یار کہ بے حیائیوں کے میدان سجا سکو، ظلم و ستم کے بازار گرم کر سکو. کچھ لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ اپنے ضمیر کو مرنے مت دیں. اچھلنے دیں ان بے غیرتوں کو، کرنے دیں ان کو جسموں کے نشے. اگر وہ نہیں سمجھ رہے نا تو مر کر سمجھ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو ویلیوز دیں. یہ زندگی کوئی مذاق تو نہیں ہے یار، کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے یار کہ جہاں ڈھول بجے گا ہم ناچنا شروع کر دیں، جہاں بے حیائیوں کی آواز لگے گی ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. اتنے گرے پڑے لوگ تو نہیں ہیں یار. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم تو وہ لوگ تھے جو اللہ اکبر کی صداؤں پر میدانوں میں نکلتے تھے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے پاس چلے جاتے تھے. کتنا گر چکے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے. اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق اس قدر ٹوٹ چکا ہے نا کہ اللہ کے بلانے پر دل ہی نہیں کرتا اس کی طرف جانے کا. اور اگر ایک بے حیا بے حیائی کا میدان سجائے اور اپنی ان بے حیائیوں میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تمہیں ایک آواز دینا تو تم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر اس ماحول میں شامل ہو جاتے ہو. اور یہ جتنی بھی میری بہنیں ٹک ٹاکروں سے متاثر ہو کے اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کر رہی ہیں دن بدن، چلو اوکے فائن، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، تمہاری پرورش مسلمانوں نے کی، بچپن میں تمہیں قرآن سکھایا گیا، 12-14 سال کی عمر میں تم نے اچھی خاصی نمازیں پڑھی، لیکن آج جوانی کے پر لگ گئے، موبائل ہاتھ میں آیا اور موبائلوں میں لوگ ناچتے ہوئے نظر آئے، بے حیائی کرتے ہوئے ٹرینڈ پہ جاتے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ بہن بھی بیٹھ کے متاثر ہو رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے لوگوں کی یہ اٹینشن، مجھے بھی چاہیے کہ میرے لیے کوئی کلیپ کرے، مجھے بھی چاہیے کہ کوئی مجھے یہ گفٹنگ شفٹنگ کرے، میرے تعلقات بنے، کوئی باہر ملک کے ویزے لگ جائے، کسی نواب صاحب یا سیٹ صاحب سے ایک ریلیشن کریٹ ہو اور وہ میری دنیا کو 4 چاند لگا دے. ہاں بدلے میں عزت لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو جس کی یہ سوچ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے یا اس کو کیری کر رہی ہے وٹ ایور، چلو اوکے فائن، آج زندگی ہے، کر لو گی تم. آج جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، بن گئے تمہارے ریلیشن، چلا لو گی یہ ریلیشنز بھی. اب آج تمہارا جسم سانسیں لے رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم ہے بھی جوان. تو اس جوانی کے نشے میں 2-4 سٹیپس ٹرینڈنگ سانگز پر آپ لوگوں نے ڈانس کر لیا، ریلز بنا لی، اوکے فائن، لیکن خود سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ سب کب تک اور کتنا چلے گا. لیکن بس صرف ایک سوال، کیا اس جسم میں یہ سانسیں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ کیا یہ آنکھیں لائف ٹائم تک جھپکتی رہیں گی اور تمہیں دنیا ایسی ہی رنگ رلیوں میں دکھاتی رہے گی؟ کیا انہوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ کان اسی طرح بجتے رہیں گے، کبھی سریلی آوازوں سے تو کبھی لوگوں کی کہانیوں سے؟ کیا ان کانوں نے کبھی بند نہیں ہونا؟ کیا یہ جسم ایسے ہی ہمیشہ لش پش رہے گا، بلش کرے گا؟ کیا جیتے جی یہ جسم بڑھاپے کے حوالے نہیں ہوگا، بیماری کے حوالے نہیں ہوگا، کمزوری کے حوالے نہیں ہوگا، آزمائشوں کے حوالے نہیں ہوگا؟ اور چلو اگر ان ساری چیزوں کے حوالے نہ بھی ہوا تو کیا یہ جسم موت کے حوالے نہیں ہوگا؟ تو جب بات آئے گی نا موت کی تو آپ کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی نا، آپ کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، آپ کی ساری بے حیائیوں کے خواب مٹ جائیں گے. اصل میں آپ موت کو بھول چکی ہیں. تو میری بہن، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا. اللہ نے کہا ہے، یہ ڈیوٹی لگائی ہے. اس دن مجھے کال آئی، ایک بہن روتے ہوئے کہتی ہے مجھے خودکشی کرنی ہے. جب ریزن پوچھا، جی لڑکے کے پاس میری پکچرز ہیں اور وہ مجھے دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر ملی نا، اگر آئی نا تو میں تمہاری پکچرز جو ہے وہ آؤٹ کر دوں گا، میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، میں تمہارے امی کو سینڈ کر دوں گا، ابو کو سینڈ کر دوں گا، بھائی کو سینڈ کر دوں گا. اور وہ لڑکی بیچاری اس سٹریس میں خودکشی تک کے پلانز بنا رہی ہے. اب یہ ظلم ہی ہوا نا کہ پہلے لڑکی کو بے وقوف بنایا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس سے پکچرز منگوائی. غلطی لڑکی کی بھی ہے، کیوں کیا یقین، کیوں کیا اعتبار، کیوں کیا بھروسہ؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، نہ کرو کسی پہ بھروسہ، نہ کرو کسی پہ اعتماد، نہ کرو کسی کا یقین. یہ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. ہائے ہیلو سے بات سٹارٹ ہوگی اور اس ہائے ہیلو میں کپڑے تک اتر جائیں گے اور سمجھ نہیں آئے گی تمہیں. لیکن نہ لڑکی سنتی ہے نہ لڑکا سنتا ہے، لڑکا اپنے نشوں میں، لڑکی اپنے نشوں میں. پھر جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو لٹکنے کے خواب آتے ہیں.
حرام کاموں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آتی ہے پھر تو مرنا بھی ان کو حرام طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ ظالم ہے وہ لڑکا. تو یار خدا کا واسطہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ نفس اور ہوس اور شہوتوں کے نشوں میں کون سی زندگیاں اختیار کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کون سا نشہ کیا ہوا ہے تم نے جو اللہ کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، قرآن کی بات بھی اثر نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی اثر نہیں کر رہی؟ وہ ظالم کیا کر رہے ہو؟ کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر، لوگوں پر؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اگر جنت کے شوق میں، اللہ کی محبت میں نیک اعمال نہیں ہو رہے تو جہنم کے خوف سے ہی برے اعمال سے رک جاؤ، ظلم سے رک جاؤ، بے حیائیوں سے رک جاؤ. قیامت کے دن جو ظالم لوگ ہوں گے نا وہ اندھیروں میں اٹھائے جائیں گے. اللہ سختی سے ان سے حساب کتاب کرے گا، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کی، جن کی وجہ سے لوگوں کی دنیا اور آخرت بگڑی. یہاں اگر وہ پکڑے نہیں گئے، یہاں اگر ان سے کسی نے پوچھا نہیں، کسی قانون کے ہاتھ ان تک پہنچے نہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بچ گئے. مر کے تو دیکھو ذرا ایک دفعہ، واللہ اتنی سخت پکڑ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، تمہاری چیخیں 7ویں آسمان تک جائیں گی. فرعون بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری مرضی کے فیصلے چلیں گے، میں جس پہ چاہے ظلم کر دوں، مجھ سے کوئی نہیں ہے پوچھنے والا. جیسے ہی اللہ کے عذاب نے اس کو گھیرا، ساری اکڑ ٹھکانے آ گئی، جھک گیا اللہ کے سامنے، چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں سدھر گیا، میں لے آیا ایمان آپ پر، موقع دے دے. کوئی موقع نہیں ملا. ایسے ہی آج اگر اس دنیا میں کوئی بھی ظالم ہے، کوئی بھی کسی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے، کسی کی عزت برباد ہو رہی ہے، کسی کا ایمان خطرے میں، واللہ ایسے ظالموں کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے. بھاڑ میں جائے وہ دنیا جو تمہارے حیا کے پیچھے ہے، بھاڑ میں جائے وہ محبت جس کا مقصد تمہارے جسم سے کپڑے اتارنا ہے، بھاڑ میں جائے وہ وعدے، وہ قسمیں جنہیں لوگ اپنا ہتھیار بنا کر تم پر چلائیں گے اور تمہیں الجھنوں کے اور بے چینیوں کے حوالے کریں گے. اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جو کل عزتوں کے اور حیا کے جنازے نکالیں گے، ایک دوسرے کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر بہت گندے فیصلے کریں گے. یہ جسموں کے شوقین اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بیوقوف بنائیں گے. آپ نے اپنی حیا کا سودا نہیں کرنا، آپ نے شریعت کا مذاق نہیں بنانا. ایک گفٹ، 2-4 میٹھی باتوں کی وجہ سے اپنی حیا کے سودے نہیں کرنے. ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی، کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی، کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. مرنے کے بعد ہم اکیلے، ہر طرح سے اکیلے. تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو. نہیں چاہیے ہمیں محبتیں، ہمیں صرف اللہ چاہیے. کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ. تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے